بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قادری جی آفیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس قادری۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو شخصیت ہمارے مہمان بنے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ موجودہ دور میں بے شمار کتب کی تصانیف میں آپ کا بے حد عمل ہے اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلامذہ آپ بنا چکے ہیں۔ میری مراد استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ۔ آئیے ہم آپ سے جانتے ہیں آپ کی حیات کے متعلق اور آپ نے اپنا تعلیمی سفر کہاں اور کیسے شروع کیا۔ تو آئیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ حضور، آپ کو پہلے ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ قبلہ، آپ سے سب سے پہلے میری عرض ہے یہ کہ آپ نے اپنا تعلیمی سفر سب سے پہلے کب شروع کیا؟ میری تعلیم دو صورتوں میں ہے۔ جی ایک تو سکول کی تعلیم جی اور ایک مدارس کی تعلیم۔ میرا گھر جو ہے، ہمارا گاؤں مانسیرہ سے کوئی آگے جو بالا کوٹ اور کشمیر کو جاتے ہیں تو کوئی تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر دائیں طرف ہے۔ میرے والد صاحب یہاں وہاں مدرس بھی تھے، بہت بڑا مدرسہ ہمارے گاؤں میں۔ ماشاء اللہ۔ تو میں نے ابتدائی سکول اپنے گاؤں میں پرائمری پاس کیا جی اور اسی دوران والد صاحب سے ابتدائی کتابیں کریمہ وغیرہ پڑھیں۔ جی اس کے بعد پھر میں ہمارا اترشیشہ ایک گاؤں ہے، اس سے میں نے مڈل کیا اور 9ویں جماعت میں نے مانسیرہ ہائی سکول سے پاس کی اور 10ویں جماعت ایبٹ آباد ہائی سکول سے کی۔ اچھا جی۔ ایبٹ آباد میں جب میں 10ویں کا امتحان دے رہا تھا تو میرے والد صاحب فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے بڑے بھائی صاحب کو خواب میں فرمایا کہ اس کو مدرسے میں داخل کر۔ خواب میں فرمایا؟ جی ہاں، میرے والد صاحب نے خواب میں میرے بڑے بھائی کو، سبحان اللہ۔ جن کے ہم زیر تربیت تھے، جی سبحان مجھ سے کوئی 12 سال بڑے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ جی۔ تو ہمارا ایک آستانہ عالیہ ہے چھور شریف ہری پور، اچھا جی۔ بہت بڑا، خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علم لدنی کی بنیاد پر 30 پارے درود شریف لکھا ہے۔ سبحان اللہ، علم لدنی کی علم لدنی کی بنیاد پر میرے والد صاحب کے پیر مرشد تھے۔ سبحان اللہ۔ جامعہ رحمانیہ بہت بڑا ادارہ تھا اس وقت، بڑی شخصیات سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ پڑھاتے تھے۔ تو مجھے میرے بھائی صاحب نے وہاں داخل کرا دیا۔ میں نے 1963 میں میٹرک پاس کر لیا جی۔ اور 1963 اور 64 یہ 2 سال میں نے ہری پور رحمانیہ میں پڑھا۔ اس کے بعد پھر جس طرح طلباء کی عادت ہوتی ہے، چلو کسی اور مدرسے میں چلتے ہیں، پھر قلعہ دیدار سنگھ آگے ضلع گوجرانوالا، جی۔ میرے استاد مولانا شریف ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھاتے تھے۔ 1965 کی جب جنگ ہوئی ہے تو میں قلعہ دیدار سنگھ میں تھا۔ اس کے بعد پھر 66 اور 67 یہ 2 سال جو ہے میں نے خانے وال میں، جامع العلوم خانے وال، مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، اور میرے استاد مولانا شریف ہزاروی صاحب کے بڑے بھائی مولانا غلام فرید ہزاروی صاحب جو MPA بھی رہے ہیں، بڑی شخصیت تھے، ان سے میں نے وہاں پڑھا۔ 1-2 اور اساتذہ بھی تھے۔ پھر میں نے 1968 اور 67 یہ 2 سال، 66 اور 67، 1968 میں جامعہ نظامیہ لاہور میں آ گیا۔ ماشاء اللہ جی۔ جامعہ نظامیہ میں پھر میری جو فراغت ہوئی ہے، اس وقت دورہ حدیث نہیں ہوتا تھا، موقوف علیہ کی فراغت جو ہے وہ 1970 میں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ جب میں فارغ ہوا تو میں کنک منڈی لاہور میں مزانگ میں خطابت امامت کرتا تھا، تو میرے مربی، میرے استاذ العلماء مخدوم اہل سنت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دن جمعہ باری دستار بندی ہوئی تو مجھے فرمایا کہ مسجد چھوڑ کے آ جاؤ، مدرسے میں آؤ۔ جی بالکل۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ دورہ تم اس وقت کرو گے جب یہاں شروع کریں گے۔
میرے ساتھی جو ہیں ان میں خاص طور پر مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامعہ رضویہ فیصل آباد چلے گئے دورے کے لیے، اور مجھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھانے پر لگا دیا۔ پھر 1975 کے اندر جامعہ نظامیہ میں پہلی مرتبہ دورہ حدیث شروع ہوا، 1975 کے اندر 75 میں، تو اس وقت میں نے دورہ حدیث کیا، اور ہم تقریباً 8 ساتھی تھے، ہم نے دورہ حدیث کیا، اور پھر اس کے ساتھ میرا ایک تو جامعہ نظامیہ کے اندر تدریس پہلے سے ہی چل رہی تھی، 1 سال کا وقفہ ہو گیا، وہ تدریس پھر آگے مسلسل چلتی رہی، اور تنظیم المدارس کا چونکہ نشست ثانیہ جو ہے، نشست ثانیہ وہ 1974 میں ہوئی تھی، اور ہم نے امتحان دیا تھا 1975 میں تنظیم المدارس کا، اور میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ عالمیہ کا جو امتحان تھا اس میں۔ ماشاءاللہ۔ اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے ساتھ دفتر میں بٹھا دیا، بہت خوب، کہ تنظیم المدارس کا دفتر بھی چلاؤ، تو میں تدریس بھی کرتا رہا، دفتر بھی چلاتا رہا، اور جامعہ نظامیہ کے ساتھ جو مسجد ہے، خراسیہ مسجد کہلاتی ہے، اچھا جی، اس مسجد کے اندر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خطیب رہے، اور ان سے پہلے ہمارے دادا استاذ جن کو ہم محدث کبیر کہتے ہیں، مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان کے داماد بھی تھے، شاگرد بھی، وہ بھی اس مسجد میں رہے۔ تو پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کر کے مجھے اس مسجد میں خطیب بھی لگوا دیا، اوقاف کے تحت، تو پھر میں وہاں پڑھاتا رہا۔ اس دوران میں نے فاضل عربی بھی کیا، اس دوران میں نے ایف اے بھی پاس کیا، پھر تنظیم المدارس کی سند پر کچھ آسانیاں تھیں تو میں نے بی اے بھی کر لیا، تو ایم اے تو ہمارا چونکہ عالمیہ کا جو ہمارا امتحان ہے تو ایم اے عربی اسلامیات کے برابر ہے، وہ میں نے کیا۔ اب میرے لیے جو خوش قسمتی کی بات تھی کہ نظامیہ میں ایک ماحول تھا تصنیف و تالیف کا، شرف ملت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ تھے، بہت بڑی شخصیت علمی اعتبار سے۔ پھر مفتی صاحب حضرت مفتی صاحب عبدالقیوم ازہروی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی، وہ بھی اس معاملے کو بہت آگے چلانا چاہتے تھے، تو انہوں نے مجھے پھر اس لائن پر بھی لگا دیا، میری تربیت کی، تو الحمدللہ پھر میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا، تدریس بھی چلتی رہی، اور اس کے ساتھ میری تصنیف بھی چلتی رہی۔ 25 سال میں نے تنظیم المدارس کا دفتر چلایا، تو اس کے بعد چونکہ دفتر جامعہ نہیں میں چلا گیا، تو اس کے بعد پھر میں ایسا ہوا کہ یہاں جامعہ جویریہ میں آیا، ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، کوئی بچوں کو تفسیر پڑھانی تھی، تو ہمارے جو قاری فرید صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا بھائی، اس کے بعد پھر یہاں ادارہ قائم ہو گیا، اور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب نے بھی مجھے بلا لیا۔ میں نظامیہ میں پڑھاتا تھا اور پچھلے ٹائم یہاں بھی بچوں کو پڑھاتا تھا، پھر آخر کار میں ادھر آ گیا۔ تو یہ میرا کچھ سفر ہے، اور اس کے الحمدللہ اب تصانیف بھی میری کافی تقریباً 80-90 کے لگ بھگ ہیں۔ جمعہ میں 3 جگہ پڑھاتا رہا، 2 مسجدیں اور تھیں، ایک وہی مسجد خراسیاں والی نظامیہ والی، تو 2007 میں ریٹائر ہو گیا۔ تو اس کے بعد میرا بیٹا بشارت صدیق لوگ جانتے ہیں خطابت کے حوالے سے، ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب طاہر رضا بخاری صاحب کی مہربانیوں سے اس کی تقرری ہو گئی، لیکن وہ چونکہ ایک اور مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں یہاں جمعہ خود ہی پڑھاؤں گا، انہوں نے کہا میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد 13 سال میں نے مزید وہاں جمعہ پڑھایا، اسی مسجد میں، اسی میں۔ اب وہ بشارت صاحب نے اس مسجد کو بھی سنبھال لیا، دوسری مسجد 2 جگہ وہ پڑھا رہے ہیں اور 2 جگہ میں۔ اچھا جی، تو قبلہ آپ کے اساتذہ کی فہرست میں کن مبارک ہستیوں کا نام آتا ہے؟ میرے جو اساتذہ ہیں، سب سے بڑی شخصیت تو استاد العلماء، یہ یادگار اسلاف جو حقیقتاً کہنا چاہیے، مولانا مہر الدین صاحب جماعتی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہو، شیخ الحدیث تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی عبدالقیوم ازہروی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد گرامی جو آج کل بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، مفتی غلام احمد عتیقی صاحب جو جامعہ جویریہ میں پڑھتے ہیں، سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مناظر تھے، بڑے فاضل، اٹک کے علاقے کے رحمانیہ میں ان سے پڑھا، اور اسی طرح مفتی ریاض الدین صاحب، انہوں نے تفسیر بھی لکھی، وہ بھی میرے استاذ تھے۔ مولانا غلام فرید ازہروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شریف ازہروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور احمد ریاض صاحب جو ملتان میں ہوتے ہیں، خانہ وال میں،
ان سے پڑھا۔ ایک اور مولانا احمد حسن صاحب تھے، دیہات سے آتے تھے، ان سے بھی پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح مولانا قاری افضل صاحب تھے، یہاں راوی روڈ پر ان کی مسجد تھی، فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی بڑے اچھے استاد ہمارے۔ تو یہ اساتذہ میرے جو ہے، آپ نے حضور یقیناً ہزاروں تلامذہ آپ کے بنے ہیں، آپ کا ایسا بھی شاگرد ہے کہ جن پر آپ کو فخر ہو، ناز ہو، کوئی ایک ایسا شاگرد آپ کا ہو؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی کا نام لیا جائے تو دوسروں کی طرح ساری ہوتی ہے، سارے ماشاءاللہ۔ میں تو یعنی اجمالی طور پر یہ کہوں گا کہ میرے وہ شاگرد جو علم بھی پھیلاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور اس طرح دین کا یعنی فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے، وہ سارے کے سارے میرے لیے قابل فخر ہیں۔ جن میں خاص طور پر اگر میں مولانا ظہیر بٹ صاحب کی بات کروں، وہ میرے داماد بھی ہیں، داماد ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ۔ اس طرح مولانا دل محمد چشتی صاحب ہیں، ڈاکٹر فضل عنان صاحب ہیں، یہ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ آپ کو ان پر فخر ہے، ناز ہے۔ اب تک آپ کتنی کتب کی تصانیف کر چکے؟ کتب میری تقریباً ابھی میں نے گنی نہیں، لیکن یہ 80 سے اوپر ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، 80 چھوٹی بڑی، اور میں کافی کتابیں۔ کون کون سے علوم پر لکھی گئی ہیں جی؟ کون کون سے علوم پر یہ کتب لکھی گئی ہیں؟ میری کتب جو ہے تفاسیر پر بھی ہو گئی ہیں، اور یہ خلاصہ تفسیر کا میں نے لکھا ہے۔ احادیث پر تو زیادہ کام ہے، تصوف پر بھی ہے، تاریخ پر المواہب لدنیا کا ترجمہ ہے، اس طرح تصوف پر بھی احیاء علوم ہے، بنیۃ الطالبین ہے، رسالہ کشیریہ ہے، اس طرح یہ کتابیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ میری درس نظامی کی کتابیں بھی ہیں، اور یہ مطالعہ پاکستان میٹرک طلباء کے لیے وہ بھی میری کتاب ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا، اس کے اندر جو آپ نے جی وہ تمام اچھی جو یعنی جو صحیح ہونا چاہیے تھا، جن لوگوں کی خدمات ہیں میں ان کو لایا ہوں۔ جی بالکل۔ اور اس طرح پھر یہ اصلاحی کتابیں، تعلیم نماز بہت عام ہوئی ہے میری، جی ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تو اس طرح کی اصلاحی کتابیں جو ہیں وہ میری کافی ساری الحمدللہ۔ اب بھی کوئی کسی کتاب پر آپ کا کام چل رہا ہے؟ ہاں جی، اچھا، سب سے میرے لیے پھر جو باعث فخر ہے فتاوی قاضی خان، ماشاءاللہ، وہ تو 4 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اور آج کل جو میں وہ فتاوی عالمگیری پر کام کر رہا ہوں، وہ تقریباً نصف سے زیادہ ہو چکا ہے، ماشاءاللہ، تو وہ بھی انشاءاللہ جلد چھپ جائے گا۔ تو یہ بڑی، کیونکہ یہ بہت بڑے فتاوی ہیں، تو ان پر کا اب فتاوی عالمگیری کے کام کی وجہ سے میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا، سارا وقت اسی کو دے رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں جی، تو یہ الحمدللہ شکر ہے، اساتذہ کی دعائیں ہیں، اور میرے مرشد غزالی زمان علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہ وہ فرمایا کرتے تھے میرے بارے میں، وہ مرید کسی کو نہیں کہتے تھے، مریدوں کو بھی پیر بھائی کہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارا بڑا اچھا پیر بھائی ہے کہ وہ لکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری زمان فرماتے تھے، ان کی دعا بالکل ملتان میں مجھے ساتھ بتاتی تھے، کبھی میرا تذکرہ ہوتا آستانہ عالیہ پر تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والد صاحب کی دعائیں، مرشد گرامی کی، میرے اساتذہ کی دعائیں، یہ سب شامل ہیں کہ الحمدللہ میں صبح آج کل بھی تقریباً 3 بجے 2:30 بجے اٹھ کر کے لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد الحمدللہ بھی کام میرا چل رہا ہے، تو یہ دعا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ حضور، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، اور ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، ہمارے دیکھنے والے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے چینل کو کامیابی عطا فرمائے، چونکہ یہ چینل آپ اچھے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے دین کا پیغام آگے پہنچائیں یا دینی شخصیات کا تعارف کرائیں، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔